آمین۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ خدا کے خادم آنے والے تھے، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ ہم مل کے بیٹھ کے خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اور ہم بھائی یاشر کو خدا کے کلام کو تعلق کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ ہاللویا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کے نام کی تمجید کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ہی حمد، تمجید، بزرگی اور مدح سرائی کے لائق ہے۔ ہاللویا۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند جو ہے ہم جیسوں کو، ہم نکموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاللویا۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا وقت پر اپنا کلام نازل کر کے ہمیں کیا کرتا ہے؟ شفا عطا کرتا ہے۔ ہاللویا۔ مسیح میرے عزیز بھائیو، آج ہم جو خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھنے والے ہیں، جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ جس کلام کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے خدا وہی کلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہاللویا۔ تو میرے ساتھ آپ سب جو ہے جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے نئے عہد نامہ میں سے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا 18 باب اور اس کی آیت نمبر 9 سے 14 آیات کے آخر تک ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاللویا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا مصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس مصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں۔ لیکن مصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ ہاللویا۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو مسیح میرے عزیز بھائیو کہ خداوند کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک بار پھر میری زندگی میں یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ خداوند کی باتوں کو، خداوند کے کلام کو بانٹ سکوں، شیئر کر سکوں۔ ہاللویا۔ مسیح میرے عزیزو، آج جس بات پر ہم غور کریں گے، یا جو ہمارے آج کے جو کلام کا عنوان ہے یا ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ ہاللویا۔ اپنے آپ کو کیا بنانا؟ حلیم کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ جو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا؟ بڑا کیا جائے گا۔ آج ہم اسی بات پر جو ہے نظر ثانی کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں جو تمثیل بیان کی گئی ہے میرے عزیزو، آپ نے یہ تمثیل بار بار سنی ہوگی، اس پہ آپ نے بہت سے خدا کے خادمین سے کلام سنا ہے۔ دیکھیں، خداوند کا جو کلام ہے وہ زندہ کلام ہے۔ ہاللویا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا جو وچن ہے، خدا کا جو کلام ہے وہ زندہ کلام ہے؟ ہاللویا۔ اگر خدا کا کلام زندہ ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آج میرا ایمان ہے کہ آج کے وچن کے وسیلہ سے ہم اپنی اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ خداوند ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیسے بات کرتا ہے۔ خدا ہم سے اپنے وچن کے وسیلہ سے، اپنے وچن کے ذریعہ سے اور اپنے خادمین کے ذریعہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آج کی جو تمثیل ہے وہ 2 شخصوں کے بارے میں
ہمیں بتاتی ہے، ایک ہے فریسی اور دوسرا جو ہے وہ محصول لینے والا ہے. ان دونوں جو اشخاص ہیں ان کے آج ہم کریکٹر پر غور کریں گے. خداوند یسوع المسیح جو ہے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے دونوں شخصوں کی بات کرنے سے پہلے یہ بات جو کرتے ہیں اس پر ہم غور کریں گے جو آیت نمبر 9 میں لکھی ہے. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی. ہاللیلویہ. یہ تمثیل کن لوگوں کو کہی گئی؟ ہم اس پر آج غور کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو تمثیل خدا یسوع مسیح نے بیان کی جو اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ بھروسہ رکھتے تھے. اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ گھمنڈ کرتے تھے، فخر کرتے تھے کہ ہم جو کیا ہیں؟ راست باز ہیں، ہم دوسروں سے اچھے ہیں، ہم دوسروں سے بہت اچھے ہیں. اور دوسروں کو لکھا ہے کہ کیا سمجھتے تھے؟ ناچیز سمجھتے تھے، گٹیا سمجھتے تھے. یہ بات خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے تمثیل بیان کی، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح جو تمثیل ہے یہ ایگزامپلز ہے، اس کو ہم ایسے جو ہے خدا کے جو خادمین ہیں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، یا سادہ لفظوں میں فلٹر لگانا کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ فیل نہ ہو کہ اس کی کیا ہو رہی ہے؟ انسلٹ ہو رہی ہے. ہاللیلویہ. جیسا کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم ایسا دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی ہمارے اوپر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے میری ذات کے اوپر ہو رہی ہے، تو جو بندہ بات کر رہا ہے وہ بیسیکلی آپ کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے، مگر وہ اس کا بات کرنے کا طریقہ آپ کو جو ہے برا فیل نہیں ہوتا، مگر ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بات میرے حق میں ہو رہی ہے. کبھی ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ ہم کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے وہ مجھے ہی بات کر رہا ہے، مگر وہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں کر رہا، وہ کسی طریقے سے جو ہے ایگزامپلز دے کے آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہی بات جو ہے ہمیں خدا ان کے پاک کلام میں یہاں پہ ملتی ہے کہ یسوع مسیح ان لوگوں سے ہی مخاطب ہے جو اپنے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہم بہت راست باز ہیں. تو یسوع مسیح نے ان کے اس سوچ کو، اس مائنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اپنے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، تو یہی تمثیل بیان کی، ایک محصول لینے والے کی اور ایک فریسی کی. تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 میں لکھا ہے کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا. 11 آیت میں لکھا کہ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. ہاللیلویہ. اب یہاں پہ غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جی میں، وہ اپنے دل میں دعا کر رہا ہے خدا سے. ہاللیلویہ. جی سے مراد وہ اپنے دل میں دعا کر رہا ہے، اس کی بات کسی دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنے دل میں ہی یہ باتیں خدا سے جو ہے بات کر رہا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے. بیسیکلی یہ خدا سے دعا نہیں کر رہا. جو اس کے جو کلام مقدس کی جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسی جو اس کی جو بات ہے نا، وہ خدا سے جو بات کرتے ہیں، ہم تو ڈر اور خوف میں رہ کر خدا سے بات کرتے ہیں نا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حکمت کا شروع جو ہے وہ خدا کا جو خوف ہے وہ حکمت کا شروع ہے. تو اس سے تو خدا کا خوف نہیں ہے، یہ تو اپنے جو اچھائی کے جو اپنے اچھے کام ہے وہ خدا کے سامنے بار بار بیان کر رہا ہے کہ خداوند میں کیا کرتا ہوں کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں باقی آدمیوں کی طرح ظالم. مطلب وہ دوسروں کو کیا کر رہا ہے؟ وہ خدا کی نظر میں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر رہا ہے اور دوسروں کو وہ کمتر کر رہا ہے کہ میں دوسروں کی مانند نہیں ہوں. کہ دوسرے اگر جو ہے بے انصاف ہے تو میں انصاف کرتا ہوں، جو دوسرے زناکار ہیں تو میں زنا نہیں کرتا. اور لکھا ہے کہ میں محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. اب 2 شخص ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ محصول لینے والا ہے. ہمیں بھی اکثر ہمیں پتا ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے یا ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، وہ کون سے کام کرتا ہے، وہ کیا نشہ کرتا ہے، اس کی کون سی ہیبٹ ہے، اس کی کیا عادتیں، ہمیں پتا ہوتا ہے. ہم اپنی جو ہے ذات کے اوپر جو ہے ان چیزوں کا اطلاق نہیں کرتے، ہم دوسروں کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اس کی طرح میں نہیں ہوں. اکثر ہم کسی سے اگر بات بھی کریں تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ فلانا بندہ تو ایدا دا ہے،
ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਦਾ नहीं है। दूसरे को अपने आप को बेहतर, हम अपनों को बेहतर समझते हैं, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरों को हम क्या करते हैं, दूसरों की नज़र में जलील और ख्वार करने की कोशिश करते हैं। तो यही तो ये कर रहा है खुदा के सामने। उसको क्या कर रहा है कि कह रहा हूं कि मैं इसकी मानद नहीं हूं, मसूल लेने वाले की मानद। तो अपने जो है वो अच्छाई के काम खुदा की नज़र में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या आप इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा हमारे दिलों के ख्यालात को भी जानता है? और क्या जो हम काम करते हैं अच्छे और भले बुरे और जो हमारे अच्छाई के काम है, क्या उनसे खुदा वाकिफ नहीं है? खुदा सब कुछ जानता है, खुदा इल्मे कुल है। जो काम हमने नहीं करने खुदा उसको भी जानता है। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे खुदा के सामने बात कर रहा है कि जैसे खुदा जो है इसके इन कामों से ला इल्म है, कि खुदा इसके जो ये अच्छे काम है उनको नहीं जानता। तो ये उसका दुआ करने का तरीका है। आज जो बात मैं करने वाला हूं, हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि हम खुदा से कैसे दुआ करते हैं। हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं खुदा की नज़र में, या अपने आप को हलीम करते हैं, या अपने आप को छोटा बनाते हैं। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने किरदार से वाकिफ़ है कि वो खुदा के साथ कैसे जो है दुआ करता है। हालेलुया। कि उसके दुआ करने का तरीका कैसा है, वो दूसरों के साथ कैसे जो है पेश आता है। हालेलुया। आज खुदावंद हमसे यही बात करना चाहते हैं कि हम अपनी ज़ात पर गौर करें। आए मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से एक हवाला देखते हैं, रोमियो उसका 14 बाब और उसकी 10 आयत। सजाद भाई जो है कलाम मुकद्दस को पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। 14 बाब 10 आयत, रोमियो 14 बाब 10 आयत। 14 बाब तुसी 16 मेरा हल कड्डे, 15 और 14 दी 10 आयत। चलो मैं पढ़ा है, पढ़ो। तू अपने भाई से किस लिए इल्जाम लगाता है? क्या तू किस लिए अपने भाई को कीर जानता है? हम तो सब खुदा की तख्त अदालत के आगे खड़े हुए हो गए। आमीन। इसी में मेरे अजीजों यहाँ पे लिखा है कि मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है। हालेलुया। मसीह में हम सब क्या हैं? भाई हैं। मसीह में हम सब एक हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है, या तू किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है। यानी कि पहली बात क्या है कि हम उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाते हैं, दूसरी बात कि हम उसे हकीर क्यों जानते हैं। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल जो है इस बात को वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि तू किस लिए अपने भाई पर इल्जाम लगाता है और किस लिए जो है उसे हकीर जानता है। आगे जो बात लिखी है कि हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। हालेलुया। तो जब हमको पता है कि एंड में जो है हम सब ही खुदा की तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे, तो फिर हमें जो है दूसरों पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं आएगी। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दूसरे को अपने से क्या जान? अफजल जान, बेहतर जान। जब हम दूसरों को अपने से बेहतर जानेंगे, दूसरों को अपने से अफजल जानेंगे, तो तब हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी को हकारत की नजर से नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, उसे क्या कर रहा है? हकारत की निगाह से देखता है, उसे क्या करता है? नीचा दिखाता है, और खुद को क्या करता है? खुदा की नजर में बुलंद करता है, बढ़ाता चढ़ाता है। खुदा की नजर में अपने आप को बढ़ा रहा है और उसको क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है। 12 आयत पर गौर करेंगे। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहां पे वो क्या कर रहा है कि वो अपने आप को ये भी कह रहा है कि मैं रोजा भी रखता हूं, दुआ ऑलरेडी कर रहा है। वो उसने अपने सारे काम, हमने देखा है कि उसने वो सारे काम जो है, जो एक पापी बंदा है वो नहीं कर रहा ये, और रोजा भी रख रहा है
اور کیا کر رہا ہے, اپنی آمدنی پر دسونت بھی دے رہا ہے. مطلب کہ یہ شریعت کے وہ تمام قوانین جن کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا گیا ہے ان پر کیا کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے. لیکن مسول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا, اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. ہاللیلویا. میرے عزیزو, اس پر جو ہے ہم آج غور کریں گے اس آیت پر کہ لیکن مسول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا, اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. ہاللیلویا. میرے عزیزو, خداوند کے پاک کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع المسیح کے بارے میں بہت سے جو فقی فریسی ہیں وہ یسوع المسیح پر الزام لگاتے ہیں. یسوع المسیح کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یہ تو ہے گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا ہے, یہ مسول لینے والوں کا دوست ہے. ایسے ہمیں خداوند کے پاک کلام میں ایسے جو ہے باتیں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہیں. تو میرے عزیزو, جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر آپ کا کوئی دوست کسی پاپ میں ہو یا وہ کسی گناہ میں ہو, تو اگر آپ اس کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے تو جو آپ کے جاننے والے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں وہی سوچیں گے کہ یہ بھی اس کی ہی طرح کا بندہ ہے. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا تو یسوع مسیح نے کہا کہ جو بیمار شخص ہے اس کو کیا کس کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی. تو جو تندرست ہے اس کو تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بندہ پاپ میں ہے, جو بندہ گناہ میں ہے, تو اسی کو تو معافی کی ضرورت ہے. جو اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے, جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے, وہ تو اپنے آپ میں راست باز بنا ہوا ہے نا, تو اس کو تو گناہ کی معافی کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم ہی نہیں کرتا. تو معافی کس کو ملنی چاہیے, یا کون معافی کا حقدار ہے؟ جو اپنے آپ کو کیا کرتا ہے, گناہ گار تسلیم کرتا ہے, تب ہی وہ معافی کا حقدار ہے. اگر دیکھیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم کسی سے جو ہے لڑائی جھگڑا ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو جب ہم کسی کا قصور کرتے ہیں, کسی کا گناہ کر دیتے ہیں, تو جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگتے تو کیا ہمارے بیچ میں وہ تعلق جو ہے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک کنڈیشن ہے, اس میں ایک شرط کیا ہے کہ جب ہم اس کے آگے ایکسکیوز کریں گے, اس سے معافی مانگیں گے, تب ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کریں گے یا ایک دوسرے سے دعا سلام کریں گے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو قصوروار مان لیا. جب ہم قصوروار نہیں مانیں گے اپنے آپ کو, تو کیا ہم دونوں جو ہے, یا بالفرض جو ہے بلوندر بھائی کے ساتھ میری جو ہے ناراضگی ہے, جو مطلب کوئی ایسی بات ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کی جس کی وجہ سے ہم غصے ہو گئے, تو جب تک ہم اس بات کو جو ہے آپس میں جو ہے ڈسکس نہیں کریں گے, اس کے اوپر جو ہے ہم بات چیت نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا قصور نہیں مانیں گے, تب تک ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے نہیں. تو جو شخص اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں مانے گا تو کیا خدا سے وہ معافی کا حقدار ہے؟ اگر کوئی بندہ گناہ کر کے خدا سے توبہ نہیں کرتا تو کیا وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے؟ اور جو گناہ کرنے کے باوجود اگر گناہ کر رہا ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو راست باز کہے, تو کیا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا؟ اور وہ اپنی نظر میں تو جو ہے اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے, یا دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو راست باز دکھا رہا ہے, مگر دل میں اس کے جو ہے وہ خدا کا خوف نہیں ہے, تو کیا وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا جو ہے حقدار سمجھ سکتا ہے؟ اپنی نظر میں تو وہ سمجھ سکتا ہے, مگر خدا کی نظر میں وہ جو ہے خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہمارے اندر کون سا رویہ ہے. کیا ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قبول تو کر لیا, اب ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں, اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ نہ تو محبت ہے, نہ کسی کا احترام ہے, نہ کسی کا خوف ہے. اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا احترام نہیں کرتے, کسی سے محبت نہیں رکھتے, یا کسی کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے, یا ہمارا رویہ جو ہے وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے, تو کیا ہم خدا کی نظر میں راست باز ہیں؟ میرے عزیزو, آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمارا رویہ کیسا ہے. کیا ہم اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں؟ ہاللیلویا. اگر ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے تب ہی ہم خدا کی نظر میں بڑے ہوں گے. ہاللیلویا. اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے, میرے عزیزو, یہ بہت
جو ہے خدا کے کلام میں گہری بات ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا نہیں بنانا چاہتا, ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے. میں مال و دولت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا, دنیاوی اعتبار میں ہم روحانی طور پر اگر اپنے آپ کو دیکھیں, اب کوئی بھی بندہ جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ میں جو دنیا کی نظر میں جو ہے حقیر بنوں, ہاللیلویا, کہ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں یا مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں. کوئی انسان نہیں. ہاں انسان جو ہے وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اگر آپ کی حقارت ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے باعث برکت ہے. میرے عزیزو, اگر آپ برائی کرتے ہیں, آپ زنا کاری کرتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جوا, وہ تمام کام جو دنیا کی نظر میں حقیر ہیں, جن سے انسان سے نفرت کرتا ہے, اگر تو آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو نہ تو بڑا سمجھ سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو چھوٹے تو آپ دنیا کی نظر میں ہیں ہی, پھر آپ اپنے آپ کو بڑا نہیں تسلیم کر سکتے. اگر آپ کے وہ کام جو خدا کو پسند ہے, مطلب کہ آپ جو ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس خدا کا وچن لے کے جاتے ہیں, آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے, اس کی وجہ سے اگر آپ کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اگر آپ کو لوگ جو ہے وہ آپ کے اوپر باتیں کستے ہیں, آپ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, تو تب آپ خدا کی نظر میں مقبول ہیں, تب آپ خدا کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. دنیا کی نظر میں آپ کو وہی بڑا اس آپ کے ان کاموں کی وجہ سے آپ کو بڑا جانے گا, آپ کو افضل جانے گا, جو خدا کے ساتھ محبت میں ہے, جو خدا کا ڈر اور خوف مانتا ہے, اور جو اس بات کا اس کو پتہ ہے, علم ہے کہ خدا کا یہ بندہ خدا کے وچنوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. ہاللیلویا. تب آپ جو ہے خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں بڑے ہوں گے. ہاللیلویا. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو حلیم کر دیا, اپنی خودی کا انکار کر دیا, آپ نے ان تمام آسائشوں کو, ان تمام باتوں کو جو آپ کی زندگی میں آپ کے فائدے کی تھیں, آپ نے ان کو ترک کر دیا. کس کے لیے؟ خدا کے لیے, تاکہ آپ خدا کے لیے جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں. ہاللیلویا. اپنے ان تمام کاموں کو جو آپ خدا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, آپ خدا کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں. ہاللیلویا. آپ خدا کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہیں, آپ خدا کو چھوڑ کر اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں, آپ خدا کو چھوڑ کر اپنی جاب میں جو ہے, اگر آپ اپنی جاب میں رہتے ہوئے خدا کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں, آپ ابھی جو ہے آپ اپنی جاب کر کے خدا کے لیے جہاں موجود ہیں, اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں. ہاللیلویا. اپنے لیے جو ہے آپ کلیپنگ لگا دیں, کیونکہ آپ خدا کے جلال کے لیے یہاں موجود ہیں. ہاللیلویا. بات نہیں سمجھ آئی, ستے لگتا ہے. یہ مطلب ہے کہ تہاڈی جڑی ہے نا حاضر دماغی جڑی آ, یہ مطلب یہ ثبوت ہے کہ تہاڈی نیند تے نہیں آ رہی. میرا خیال نیند آ رہی, میرا خیال نیند آ رہی ہے نا. تہاڈے اپنے واسطے بندہ یار خوشی دے نال تالی ماردا ہے. میں تہاڈا مائنڈ چیک کرنے واسطے کہہ رہا سا, مگر تسی اپنے واسطے نہیں تالی ماری. چلو میں تہاڈے واسطے ایک باری پھر ماردا کہ تسی اپنا قیمتی ٹائم کڈ کے جڑا خدا دے واسطے آ جائے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں, یا کسی کے جو ہے اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے, تو آلریڈی اگر آپ دیکھیں کہ چیریں لگی ہیں, یا آپ کسی کے پاس کسی دعوت میں گئے ہیں, تو اگر آپ جا کے جو ہے سب سے فرنٹ والی سیٹ پہ آپ اگر جا کے بیٹھ جاتے ہو, بیٹھ گئے آپ سب کے, تو آپ کی نظر میں تو آپ کا جو دوست ہے, آپ کو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے, تو آپ کے لیے وہ فرنٹ میں آپ آلریڈی بیٹھے ہیں. اگر اس آپ سے بھی زیادہ عزیز ہوگا تو آپ کو جو ہے کیا کرنا پڑے گا, اگر وہ آپ کو اٹھائے گا تو آپ کو کدھر جانا پڑے گا, پیچھے جانا پڑے گا. تو آپ کی عزت جو ہے دنیا کی نظر میں کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو کسی کے دعوت نامے پہ جائے, اگر تجھے کوئی بلائے, تو جا کے سب سے لاسٹ والی سیٹ پہ جا کے بیٹھ. خدا یسوع مسیح جو ہے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پیچھے جا کے بیٹھ, تاکہ تیرا جو عزیز ہے تجھے بلانے والا ہے, تجھے اٹھا کے جو ہے فرنٹ پہ لے کے آئے, تاکہ تو اپنے آپ کو اگر حلیم کرے گا تو وہ تب تجھے جب لے کے آئے گا تو تو دنیا کی نظر میں مقبول ہوگا, اور اس کی محبت کو تجھے جو ہے پتہ چلے گا کہ وہ تجھے کتنا محبت کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ میں گمانڈ کر کے, اپنے آپ پر فخر کر کے کہ میں جو ہے مجھ سے زیادہ جو ہے اسے کوئی اور عزیز نہیں ہے, تو یہ ہماری جو ہے نیگیٹو سوچ ہے. ہمیں پوزیٹیو سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, حلیم کرنا ہے, اپنا چھوٹا بنانا ہے, تاکہ ہم جو ہے خدا کی نظر میں جو ہے کیا ہوں, بڑے ہوں. تو اپنے آپ کو چھوٹا ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھائی جو ہے اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں؟ اینی ون, کوئی بندہ؟
میرے عزیزو اپنے آپ کو حلیم کر کے اپنی خودی کا انکار کر کے ہم اپنے آپ کو پنجابی جنہوں کہتے ہیں اپنی میں مار دینی اپنی میں کو ختم کر کے ہم اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا بنا سکتے ہیں. جب ہمارے اندر سے میں ختم ہو جائے گی تو ہم جو ہے خدا کی نظر میں بڑے ہو جائیں گے, کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی خودی کا انکار کر. تو ہمیں جو ہے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے, تب ہم جو ہے اپنے آپ کو چھوٹے بنا سکتے ہیں. جب ہمارے اندر سے یہ میں ختم ہو جائے گی, یہ شخص کیا کر رہا ہے, میں ہی کر رہا ہے نا بار بار, میں روزہ رکھتا ہوں, میں دہ یکی دیتا ہوں, میں جو ہے دسونت دیتا ہوں, میں جو ہے وہ تمام کام جو ہے جیسا کہ حرام کاری ہے, مصول لینے والا, یہ تمام کام میں نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا, میں روزہ رکھتا, یہ سب میں ہی کر رہا ہے نا. تو اس کے اندر جو ہے وہ ایگو ہے, میں ہے اس کے اندر. تو جو مصول لینے والا ہے اس کے اندر یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی, وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہے. وہ تو اتنا بھی لکھا ہے کہ اتنا بھی اس نے نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا, اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا, اس سے وہ اپنے جو ہے پاپوں کو, اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ پاپ کیے ہیں, وہ اپنے پاپوں پہ پچھتاتا ہے, وہ اپنے گناہوں پر واویلا کرتا ہے, چھاتی پیٹتا ہے. تو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ, کوئی غلطی, کوئی خطا ہوتی ہے تو ہم خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں, خداوند سے توبہ کریں, اپنے گناہوں پر پچھتائیں, تاکہ خدا جو ہے ہمیں معاف کرے, تاکہ ہم جو ہے یہ ہم خدا سے بڑے نہیں ہو سکتے. خدا ہماری باتوں کو, ہمارے خیالات کو, ہماری سوچ کو, ہمارے اچھے اور برے دونوں کاموں کو خدا جانتا ہے. ہاللیلویا. ہمیں خدا کے سامنے اپنے اچھے کام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا آلریڈی جانتا ہے. اگر ضرورت ہے تو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی. میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ایمان کیا ہے؟ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. تو ایمان لانے کے بعد بھی ہم سے بہت سی غلطیاں, بہت سے گناہ خطائیں ہوتی ہیں. تو خدا ہمارا رحیم ہے, خدا معاف کرنے والا باپ ہے. خدا تو ہر انسان کو بار بار موقع دیتا ہے. میرے عزیزو آج اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ یہاں موجود ہیں تو خدا نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں یہ موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے ایک نئے سرے سے, ایک نئے جو ہے سفر کا, نئی جو ہے راہ کا جو ہے انتخاب کر سکیں, اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر, اپنے گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے اپنے رویے کو اپنی زندگی میں آج جانچیں کہ آپ کا رویہ خدا کے ساتھ کیسا ہے, خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, کہ آپ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کہ آپ دوسروں کو اپنے سے افضل جانتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند آج کے اس وچن کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. ہاللیلویا. 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 بھائی خالد کے ساتھ مل کے کریں گے.